نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اعتکاف کی پہلی رات بھی ہے، 21ویں شب بھی ہے، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے آتا ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ عین ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر ہوئی ہو۔ حدیث شریف میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہے اس کا تعلق نیت سے ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہے، ہم نے بھی سنی، بارہا سنی، انما الاعمال بالنیات مفہوم ہے کہ اعمال کا دار المدار نیت پہ ہے۔ آج اس کا ذکر ابھی اس وقت خاص طور پہ اس واسطے ضروری ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور جہاں جہاں اعتکاف شروع ہوا یا ہو بھی گیا ہے وہاں تو اس اعتکاف کے اعتبار سے نیت کی اہمیت اور حقیقت حال یہ ہے کہ صرف اعتکاف کی نیت کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ہماری کلی زندگی کے بارے میں نیت کی اہمیت۔ بابا بلے شاہ کے مشہور شعر ہے، وہ کہتے ہیں جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، کہ اگر نہانے اور دھونے سے، پانی میں تیرنے سے اللہ مل جاتا تو ڈڈووں اور مچھیوں کو ملتا۔ جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا گاواں بچھیاں نو، کہ اگر جنگل گھومنے سے اللہ مل جاتا ہوتا تو گائیں اور بھینسوں کو مل جاتا۔ کہتے ہیں جے رب ملدا مسیتیاں وچ تے ملدا چم چڑکیاں نو، گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اکثر وہاں یہ چم چڑکیاں کہتے ہیں چمگادڑوں کو۔ تو اکثر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کبھی ماشاءاللہ نصاتی جماعت میں جاتے ہیں یا کسی کا ویسے سفر میں اتفاق ہوا ہو تو وہاں مستقل چھت سے نا وہ لٹک رہے ہوتے ہیں چمگادڑیں۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اگر صرف مسجد کے اندر بیٹھنے سے ہی مل جاتا تو پھر ان چمگادڑوں کو اللہ مل جاتا۔ آخر میں کہتے ہیں بولیا رب انہوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، بولے رب ان کو ملتا ہے کہ جن کی نیتیں سچی ہوں۔ یہ بڑا نیت کو صحیح کرنا اتنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارا عمل اچھا ہوتا ہے مگر نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے اور ایک وہی عمل آپ نے کیا مخلوق کو دکھانے کے لیے۔ عمل وہی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے لوگوں کو کھانا تقسیم کیا، عمل وہی ہے، آپ کے کھانا تقسیم کرنے سے جس نے لیا وہ کھایا اس کا پیٹ بھر گیا، عمل وہی ہے مگر اس کے اجر کا اور اس کے اثر کا دار المدار آپ کی نیت پہ ہے۔
آج ہم نیتوں کی تصحیح نیت پہ یا نیت کو پاک کرنے پہ زور نہیں دیتے. دیکھیے مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زبان سے نیت کرنا فرض نہیں ہے، مگر ارادہ کرنا، نیت کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر غلط نیت کر دی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دانستہ آپ نے ظہر کی نیت کی ہے تو نماز نہیں ہوگی. پڑھی آپ نے نماز ہی ہے، سارا سورہ فاتحہ سب چیزیں صحیح پڑھی، مگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی. دانستہ آپ نے نیت کی کہ جی میں ظہر کی نیت کر رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. نیت وہ چیز ہے جو عمل کی تاثیر کو بدل دیتی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کو دیا، اس کی تاثیر اور ہے، اور اگر آپ نے وہی کھانا دیا ہے سامنے والے کا پیٹ بھی بھر جائے گا، مگر آپ نے اس واسطے دیا کہ جی میں ذرا مشہور ہو جاؤں گا، دکھاوا ہو جائے گا. عمل میں کوئی، ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے. تیسرا یہ کہ بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی. یہ بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو اس پہ نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا. کیونکہ یہاں حدیث مبارکہ کی روح سے عمل کی بنیاد، عمل کی تاثیر، عمل کا جو ثمرہ ہے، پھل ہے، اس کی بنیاد نیت ہے. جیسی نیت ہوگی، جتنی اخلاص والی نیت ہوگی، جتنی للہیت والی نیت ہوگی، یہ بھی ابھی جو بار میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پھر وہی نقطہ ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جتنا اللہ ہی کے لیے ہوگا، جتنا اللہ کی محبت سے بھری ہوئی نیت ہوگی، جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی اتباع میں نیت ہوگی، اتنا اس کا اثر مختلف ہو جائے گا، اتنا اس کا اثر زیادہ ہو جائے گا. عمل وہی ہے، عمل وہی ہے، مگر آج ہم نے پھر وہی، اس پہ ہم نے کبھی محنت ہی نہیں کی کہ ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے. ہر عمل پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کا ایک میں نے خود بیان سنا، حضرت نے فرمایا کہ اسی نیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر کوئی میرا پوتا قریب میرے آتا ہے، بچہ ہے قریب آتا ہے، اور میرا جی کرتا ہے کہ اس کو پیار کروں، بھائی پوتا ہے، بچہ ہے میرا، پیار کروں، ہر بڑے کا یہ ہوتا ہے، میں ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لوگ جاتا ہوں اور نیت یہ کر لیتا ہوں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، تو اب میں اتباع سنت میں اس کو پیار کروں گا. مطلب ایک سیکنڈ کے لیے، بلکہ آدھے سیکنڈ کے لیے بس. تو دیکھیے وہی ایک عمل کہاں سے کہاں لے گیا بات کو. وہی انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا، پیار کیا، وہی عمل بظاہر وہی ہے. ان کو جو راحت ملی، ظاہری خوشی ہوئی، وہ وہی ہے، مگر اس کی جو باطنی تاثیر ہے اور باطنی اجر ہے، اللہ اور اس کی، اور باطنی اجر فقراء کے یہاں سب سے بڑا باطنی اجر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی. اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی. اب یہی عمل، وہی بچے کو پیار کرنا جو انسان کی ایک فطرت بھی ہے، وہ فطرت بھی پوری ہوئی، مگر اس کی تاثیر میں، اس کے اجر میں قرب الہی بھی مل گیا. اس میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں لگا، کوئی ایکسٹرا ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا، صرف اپنی نیت. تو یہاں جو بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ بولیا رب ملدا انانو جنہاں دیاں نیتاں سچیاں، جن کی نیت سچی ہوتی ہے اللہ ان لوگوں کو ملتا ہے. ہم بھی تو یہاں اللہ کی تلاش میں آئے ہیں نا. پہلی بات تو یہاں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ ہم اس عمل کو، اور ہر عمل جو ہم کریں اس کی نیت یہ رکھیں کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. پہلے یہ زبان سے نیت کرنا شروع کریں، دل کا ارادہ کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اندر مشق آئے گی اور اس میں اخلاص بھی پیدا ہوتا رہے. گھبرائیں نہیں، یار میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں، میری دل کا ارادہ تو ویسا بھی نہیں بنا پورا. کوئی بات نہیں، آپ آپ کوشش تو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. آپ ظاہر پہ آ جائیں، اللہ پاک باطن عطا فرما دے. مگر یہاں بھی نیت ہو، اللہ سے استدعا ہو کہ اللہ اس کی نیت اور اخلاص مجھے عطا فرما دے. اس نیت کا اخلاص مجھے آپ عطا فرما دیجیے، جیسی اس کی نیت ہونی چاہیے، جیسے میرے دل میں اخلاص ہونا چاہیے. مثال کے طور پر نماز ہے تو اللہ جیسے اخلاص سے مجھے پڑھنا چاہیے، میں چاہتا ہوں وہ اخلاص مجھ میں آ جائے، جیسے صحابہ میں تھا، میں چاہتا ہوں وہ آ جائے. اللہ آپ عطا فرما دیجئے. ہم کوشش کریں، مدد اللہ کی آئے گی. ایک بہرحال عرض یہ تھی کہ ایک تو یہ نیت اپنی ہم صرف اس اعتکاف کی نہیں، اس رمضان کی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی اب نیت بنا لیں. آج ایک تہیہ کر لیں، آج ابھی اس وقت، کہ اس لمحے سے پہلے ہماری زندگی کا کوئی بھی مقصد تھا، اب سارے مقصدوں کو ہم نے آگ لگا دی. اب ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آپ سوچیں گے یار یہ عجیب دیوانہ آدمی، ہر بات ایک ہی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتاؤں، اس کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو قوت ہے جو اس کائنات کو چلاتی ہے، وہ ہے ہی عشق الہی، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق ساری منزلوں کو، ساری مسافتوں کو آسان کر دیتا ہے. میں آپ کو اللہ یہ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، شریعت کو طبیعت بنانے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اس کو اتنا اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنا آسان ہو جائے گا. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی پھر اس کا غلام بن جاتا ہے. جس سے شدید محبت ہوتی ہے، اور بڑا آسان رستہ بتا رہا ہوں، ادروائز بڑا مشقت والا رستہ ہے. کہ جی تو نہیں چاہ رہا، چلو عقل کہہ رہی کہ بھائی ایک جہنم میں جلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے تو چلو کر لیں. الحمدللہ وہ بھی ایک درجہ ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر میں آپ کو آسان اور اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ محبت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب یہ اندر آ جاتا ہے، یہ جب عادت پیدا اندر ہو جاتی ہے، یہ ایک نقطہ دل کے اندر اجاگر ہو جاتا ہے، یہ ایک روشنی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے، تو اتباع الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جاتا ہے. پھر وہی بات جو میں نے عرض کی، جو ہمارا مقصود ہے زندگی کا، کہ شریعت طبیعت بن جائے. پھر میں یہ کچھ چیزوں کی تکرار آتا ہے، ہم لوگوں کو تکرار فائدہ دیتی ہے. شریعت طبیعت بننا ہمارا مقصود ہے. اور میں نے پھر کیا عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ شریعت کے معنی شریعت کا ظاہر بھی اور شریعت کا باطن بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے اندر کتنا عشق الہی تھا، آپ بتائیے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سنت ہے، عشق الہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سنت ہے. کبھی ہم نے اس زاویے سے سوچی بات ہے؟ کبھی اس اللہ کی سنت کو اپنانے کی ہم نے سوچا ہے؟ لیکن میں بار بار آیت پڑھتا ہوں کہ جو اللہ پاک خود اعلاناً فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت درود صلوات و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو. یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ پاک کا اظہار عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ پاک کی رحمتیں بھیج رہا ہے تو پھر میرے اور آپ کی ضرورت ہی کیا رہے گی؟ ہم نے کیا کر لینا ہے؟ 1 کھرب دفعہ ہر سیکنڈ درود شریف پڑھ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کی وعدہ کر لیا، جب اللہ پاک خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما رہا ہے، تو میرے اور آپ کے درود پڑھنے کا کیا فائدہ؟
پھر اللہ پاک ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، جو درود پڑھتے ہو بھائی، اس کا سب سے پہلا بینیفیشری تو ہم خود ہیں. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، سارا کچھ تو ہمیں ملتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم درود پڑھیں نہ پڑھیں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو اللہ پاک نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم تو آپ کا ذکر اونچا کر کے رہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہاں مگر نقطہ کیا ہے؟ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ سے محبت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں پوری مخلوق کو ایک طرف رکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ لیں، جو آپ کے دل میں محبت اللہ پاک کی ہے پوری باقی مخلوق میں اس کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، اللہ پاک کے محبوب، محب بھی ہیں محبوب بھی. تو کبھی ہم نے اس نقطے کو سوچا ہے؟ اور اگر ہم جس سے پھر محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے بات کرنے کا، راز و نیاز کرنے کا انسان موقع ڈھونڈتا ہے. آج مثال کے طور پہ یہ ہمارے لیے تہجد مشقت ہے اور اللہ والوں کے لیے نعمت ہے. ہمیں آرام میں خلل ہے اور ان کو سارے دن کے خلل میں رات میں آرام ہے. الٹا ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ ظاہری عمل میں فرق نہیں ہے، مگر کیا ہے، وہ ایک عاشق تو خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں محبوب کی محبت گھسی ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ مجھے اپنے محبوب سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، راز و نیاز کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو وہ ایک عاشق اپنے محبوب سے بات کرنے کے مواقع ڈھونڈتا ہے، بہانے سے موقع ڈھونڈتا ہے. شہجا جو صرف ہماری طرح ٹک مارک کر رہا ہے، چلو ماشاءاللہ، چلو ایک جذبہ آ گیا کہ بھائی اللہ پاک تہجد پڑھا دے، تو ہم بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں بھائی تہجد کا وقت آ جائے، چل دے یار 4 نفل پڑھ لو تاکہ وہ ٹک مارک ہو جائے. یہ محبت کی نماز نہیں ہے، یہ ہم پہ مشقت ہوتی ہے. محبت کی نماز میں لذت ہوتی ہے اور ٹک مارک والی نماز میں مشقت ہوتی ہے. آج میں آسان رستہ جو عرض کر رہا ہوں، آج کیونکہ ہم محبت سے خالی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو یہ ساری عبادات ہم پہ مشقت ہیں. اور جن لوگوں کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ان کے لیے یہ مشقت نہیں ہے، یہ محبت کے مواقع ہیں ان کے لیے. دیکھیں آپ خود بتائیے کہ عمل کرنا پھر آسان نہیں ہو جائے گا؟ آج ہم اللہ کا شکر ہے، ہم سب کا ہم جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، ذکر کر لیں، ہم سب کا جی چاہتا ہے، مگر پھر ہمت نہیں ہوتی. پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا کہ ابھی آپ نے کہا ہمارے اور آپ میں عشق کی کمی ہے. آپ کو کسی سے شدید محبت ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹے گی. جس سے شدید محبت ہوتی ہے، انسان کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو اس کا دل اپنے محبوب کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری شدید محبت دنیا کے ساتھ ہے. اس واسطے ہم مسجد میں بھی پہنچ جاتے ہیں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں، تلاوت بھی شروع کر دیتے ہیں، مگر دل کہیں اور لگا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کر تلاوت رہے ہیں، مانگ دعا رہے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں اور دنیا کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت وہاں ہے. میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تنقید اور تان کے لیے نہیں کر رہا، سمجھیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اپنا مواخذہ کریں
اور آج سے اب نیت کر لیں کہ آج سے ہم نے جو پوری اپنی ایفرٹ لگانی ہے، اپنی محنت کرنی ہے، وہ اس ایک نقطے پہ کرنی کہ میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آ جائے۔ پھر انسان جب کوئی چیز ٹارگٹ ہوتی ہے نا، پھر اس کو پانے کے لیے انسان پھر ویسے محنت ویسے ہی کرتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو میں کیسے اچیو کروں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اچیو کروں۔ اس کے بھی طریقے ہیں، پہلے عقلی طریقے ہیں، جب وہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ قلبی طریقے بن جائیں گے۔ عقلی طریقے کیا ہیں؟ کثرت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک کی کثرت، پوائنٹ 1۔ پھر اہتمام سے کوشش کر کے جتنا ہم سے ہو سکے اتباع سنت، پھر وہی نیت ہماری کیا، یہاں بات تو احکام سے میں کر رہا ہوں، مگر یہاں عشق والی اتباع سنت۔ آپ خود سوچئے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سنت کا اتباع کرتے تھے تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سے صحابی تھے، کہ جہاں وہ گزر رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اچانک اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی کچھ ہے، آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو اس وقت یہاں درخت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا تاکہ اس درخت کی ٹہنیوں سے بچ جائیں۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ سنت تھی، وہ کوئی ایسی سنت نہیں تھی کہ جس کا کرنا لازمی ہو۔ اچھا اب تو درخت بھی وہاں نہیں ہے، اب سر نیچے کیوں؟ اب آپ کو یہ نقطہ سمجھے، اور وہ جدو عشق نماز نیتی بھول گیا مندر مسیتی، جب اب یہ نقطہ آپس میں جڑے گا کہ واقعی جب انسان عشق میں ہوتا ہے پھر وہ اس حجت سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی نقل کرنے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ اب وہاں درخت نہیں ہے، مگر وہ صحابی کے نزدیک یہ سوچ نہیں ہے کہ بھائی اب وہاں تو درخت ہی نہیں ہے تو اب وہ سنت ہی نہ رہی، یوں کہہ لیں۔ اور کون سی سنت موقدہ ہے جو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہاں وہ موقدہ غیر موقدہ ایک دفعہ کی ہے، زیادہ دفعہ کی ہے، اچھا یہ تو ایک عادت مبارکہ تھوڑی تھی تو اتفاق ہو گیا تھا، کچھ نہیں۔ عاشق اپنے محبوب کی نقل کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر عشق نہیں ہے، اور میں اس سے ایک سٹیپ اور پیچھے جا رہا ہوں، ہم نے اس عشق کو کبھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس عشق کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آج ضرورت کیا ہے؟ اور یہ جو آنے والا وقت ہے اور یہ جو سارے حالات بنتے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ عشق سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے ہوگا۔ ان حالات میں دین پہ قائم رہنا، سنتوں پہ عمل کرنا قربانی مانگے گا۔ قربانی انسان کب دیتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہو، پھر قربانی دینا آسان۔ تو آج ہم یہ نیت کریں، آج پہلی رات ہے انشاءاللہ، پھر کل تو مولانا بیان کریں گے انشاءاللہ، فقیر طاق راتوں میں انشاءاللہ بات کرے گا، اور مولانا انشاءاللہ ہمارے مشائخ نقشبند کے حالات اور ان کے ملفوظات انشاءاللہ دوسری راتوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی بہت پرنور موضوع ہے۔ تو بہرحال ہم اب ان راتوں میں آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے ان ایام میں اور آئندہ زندگی میں اس پہ محنت کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے اللہ تو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔
اور یہ تو ایام کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینا چاہتے، رحمت الہی بہانہ میں جو ہے، اللہ پاک تو دینا چاہتے، کوئی لینے والا تو ہو، کم از کم ٹوٹا پھوٹا ہی ہم اللہ سے عرض تو کریں، ہاتھ تو پھیلائیں۔ یہ محبت والی، اب تو محبت مانگنے والے بھی ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہو۔ بابا سلطان باہو رحم اللہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، کہ ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے، عشق نہ منگے کوئی ہو، کہ اللہ تیرا عشق کوئی نہیں مانگتا۔ یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور کتنی ضروری ہے کہ قرآن حکم کر رہا والذین آمنوا اشد حبا، کسی کو ہمیں پرواہ ہے؟ یہ موضوع قرآن کا حکم ہے نا عزیز، قرآن کی درخواست تو نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ اچھا اب اللہ کا عشق کیسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات ہوگی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ذکر کی اہمیت کیا ہے، تعلق مع اللہ میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن حکم کیوں فرما رہا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ اللہ کا محبت ہمارے یہاں یہ ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہم کہتے ہیں انفرادی عمل کر رہا ہے۔ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ قرآن کا حکم کہاں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ یہ کون سی تبلیغ ہے جو قرآن کے منافی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں اثر نہیں رہا، مجمع بڑھ رہے ہیں ہر جگہ، اثر کچھ نہیں رہا۔ تنزل امت میں دیکھ لیجئے کیا تنزل ہے، کتنے مدرسے اور کتنی جماعتیں اور کتنی خانقاہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور تنزل بھی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تعداد تو بڑھ رہی ہے، کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اخلاص نہیں ہے، نیتیں وہ نہیں رہی۔ مجمع بڑھے، ہر جگہ مجمع بڑھے، کوئی سا بھی اجتماع اٹھا لے، فلانے اجتماع اور خانقاہوں کا اجتماع اور فلانے اجتماع، اور بڑے خوش ہیں لوگ، ہم سب بہت خوش ہیں جی، اتنے مجمع پچھلے سال اتنا تھا، اب ڈبل ہو گیا، ٹرپل ہو گیا۔ ارے بھائی وزن کیا ہے؟ تعداد ہے، وزن نہیں ہے۔ وزن جاتا رہ رہا ہے کیونکہ سب کی نیتیں، وزن کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن اور حدیث مبارکہ سے دور ہو رہے ہیں، اس کی حقیقت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے اپنے معنی نکال لیے ہیں۔ بھائی جو قرآن کا حکم ہے اس سے دور نہیں جانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے کیسے ہوگی؟ یہ ذکرن کثیرہ حکم ہے۔ باقی سارے بھی کام ہیں، یہ نہیں کہ اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ باقی سارے کام نہیں، سارے کام کرنے، مگر جب تک اخلاص نہیں ہوگا تمہارے باقی کاموں میں تاثیر نہیں ہوگی۔ چاہے آپ حدیث مبارکہ کیوں نہ پڑھا رہے ہوں، نیت صحیح نہیں تو کیا آتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ پہلے والے میں جن 3 لوگوں کا حساب ہوگا اس میں ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ تینوں کو اللہ پاک پوچھیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تینوں کو اللہ پاک پوچھیں گے میرے لیے کیا لاؤ، اور سب کہیں گے کہ شہید کہے گا اللہ پاک میں نے تو تیرے راستے میں جان دے دی، سخی کہے گا جی ساری عمر مال تیرے پہ لٹاتا رہا، میں نے مسجدیں بنائی اور بیواؤں کو اور یتیموں کو دیا، اس کو دیا اس کو دیا، عالم کہے گا میں پڑھتا پڑھاتا رہا۔ تینوں کو اللہ پاک یہ فرمائیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ یہ عمل تم نے اپنی شہرت کے لیے کیا اور تمہیں دنیا میں مل چکا، اور منہ کے بل جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کیوں؟ رب ملدا انہوں جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے۔ نیت اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی نیتیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں اپنا محاسبہ کریں، ابھی موقع ہے۔ ہم سب جو اعتکاف پہ نہیں ہیں، باہر ہیں، یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، سوچیں ہم نے پچھلی زندگی میں کیا پایا کیا کھویا، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے آئندہ نہیں ہوگی۔
اور اب اپنا مقصد بنا لیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اتباع الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اور بہرحال ہم ٹارگٹ بنا کے اس کو، اور محبت والی اتباع کا ٹارگٹ بنا کے چلیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی قسم کی بھی رزق کی، روزگار کی تنگی میں اس کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو کسی قسم کی بھی گھریلو پریشانی میں اس کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن گھروں میں نہ چاکیاں نہ اتفاقیں و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی، ختم نبوت کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے و فتنے سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنے حاضرین غائبین جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ جس کے دل میں جو بھی شریعت کے مطابق حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے سب کی حاجات ضروریات پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے ہیں یا ان کا حق ہے، سب کی تیری مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ اس کو یا اللہ پورے دین کا یا اللہ قلعہ بنا۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان کفار کے نرغوں میں پھنسے ہوئے قید ہیں ان کو یا اللہ آزادیاں نصیب فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، برما میں، سیریا میں، مصر میں، عراق میں، ہندوستان میں، اللہ جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مدد فرما۔ اللہ کل عالم میں یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی دعوت برکات مالی کی عمر میں برکت نصیب فرما، حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کا یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔